کیسے معلوم کیا جائے کہ کس مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے آج کل کے زمانے میں جو شرعی حجت ہو؟ یہ ضرورت کیا پیش آ گئی آپ کو اس بات کے جانچنے کی کہ کس کی تقلید جائز؟ مطلب کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی پوری زندگی لگائیں اور پھر امام شافعی، احمد ابن حنبل اور مالک اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی 90 یا 100 سال کی عمر دے اور کوئی کام نہ کریں تو پھر آپ پرکھ سکیں کہ اس میں سے شرعاً کون سی حجت زیادہ مضبوط ہے۔ چلنے دیں، آپ جس فقہ پہ عمل کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ سارے ائمہ مجتہدین ٹھیک تھے، خدا کا شکر ہے ان کا اختلاف تھا۔ ہم تو اتنے خوش ہوتے ہیں اس اختلاف سے کہ جب ہم فتویٰ یا کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں کے ہاں، ہم خود دوستوں سے کہتے ہیں دیکھو فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے۔ خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کوئی نجات کی راہ مل جائے، کسی طرح اس کے عمل کو شریعت کے مطابق قرار دیں۔ یہ تھوڑا ہی کرنا ہے کہ ضروری اسے گناہ گار کرنا ہے، ضروری اسے کہنا ہے کہ تم یہ حرام کام کر رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فتویٰ ان کے ہاں ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجے۔ وہ کہتے تھے اپنے شہر میں بھیجو، غریبوں کی مدد کرو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے ان حضرات سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل جائز ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن گئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گرم کپڑے دو، تو زکوٰۃ میں لوگوں نے گرم کپڑے جمع کرائے۔ مثلاً اس پہ 1000 فرض کیجیے زکوٰۃ تھی تو اس نے کہا 1000 میں تو یہ میرا کوٹ یا میری جو چیز بھی یہ زکوٰۃ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا ان کپڑوں کو باندھو، گٹھڑ بناؤ اور مدینہ منورہ میں میرے ان دوستوں کو بھیجو جو سردی کی وجہ سے مسجد نبوی میں آتے ہیں تو کانپ رہے ہوتے، تو وہاں سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمائے مدینہ منورہ میں اور تقسیم بھی کیا۔ شافعی حضرات میں سے اب کوئی شاید ہی ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ اپنے شہر میں، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی زکوٰۃ دے، جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے وہاں۔ تو ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے اب اس میں پڑھنے کی کہ کس مجتہد کی تقلید میں رہنا چاہیے؟ شرعی نصوص سے کہاں حوالہ ملتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرعی نصوص کی بات تو بعد میں کریں گے، خود امت کا کسی چیز پہ جمع ہو جانا یہ کم چیز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ امت مجموعی اعتبار سے معصوم ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری پوری امت مل کر کسی گمراہی پہ متفق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ہم قادیانیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ پوری امت متفق ہے تمہارے کفر پہ، اور پوری امت ٹھوکر نہیں کھاتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک فتویٰ دیا اور اس پہ کسر باقی ہو جو مالکیوں نے پوری کر دی ہو، مالکیوں نے کوئی فتویٰ دیا ہو حنفیوں نے پوری کر دی۔ مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جمعے کے دن فجر کی نماز اشراق کے بعد زوال سے پہلے بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ مالکی 9 بجے جمعہ پڑھ لیں جائز، مالکی 10 بجے جمعہ پڑھ لیں جائز۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو امام اصل میں حنفیوں کے ہیں، ان کا ایک فتویٰ ہے، امام نے فرمایا جب جمعے کے دن تم نے سورج کا طلوع ہو گیا اشراق کے بعد پھر جمعہ تمہارے لیے جائز ہے، پڑھ لو۔ لیکن حنفی خود اس کے قائل نہیں ہیں۔ حنفی کہتے ہیں زوال کے بعد جمعہ ہے، زوال پہ پہلی اذان ہوتی ہے نا، اس کے بعد جمعہ۔ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی آدمی نے 10 بجے صبح جمعے کی سنتیں پڑھ لیں 4 رکعتیں کافی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھ لیں۔ تو ایک جگہ یہ، ایک جگہ یہ، ایک جگہ یہ کسر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں قیامت میں۔ معاف کرنا تو تب میں کہوں جب کوئی گناہ ہو، کچھ نہیں، اجتہاد ہے اور سب ٹھیک، سب ٹھیک۔
اب اس میں سے یہ شک کہ امت پوری معصوم ہے مجموعی اعتبار سے، اسی لیے تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے کفر پہ پوری امت متفق ہے، تم کیا کرتے؟ اس لیے یہ شرعی نصوص تو بات کی بات ہے، امت کا وزن کہیں ہو جانا تھوڑی بات ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آیا، اور ایک بڑے گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مسئلے کو شورا میں لے جائیں۔ شورا میں معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں میں سے خلافت کدھر جانی چاہیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے عبد الرحمن، تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو ہریرہ میں تم سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضرت یہ کس کھاتے میں آخر شورا ہو رہی ہے، مجھے آپ بتائیں۔ عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا علی بدری ہیں، علی سابقون الاولون میں سے ہیں، علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے منتخب فرمائے، اور علی اس شان کے اس طرح کے آدمی ہیں ابو تراب رضی اللہ، آپ ان کا تقابل اس شخص سے کر رہے ہیں جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوتا ہے کوئی طریقہ؟ یہ توبہ کی انہوں نے اپنی اس بات سے۔ ہنگامہ اور بڑھا تو شریح کو قاضی مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ یہ قاضی جو ہوتا ہے نا، چیف جسٹس، یہ ہمارے نزدیک امیر المومنین سے زیادہ بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ امیر المومنین اسے نہیں ہٹا سکتا جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، لیکن یہ امیر المومنین کو ہٹا سکتا ہے، خلافت ختم کر سکتا ہے کہ اس کی بجائے کوئی اور آ جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ، اور اتنا پاورفل آدمی ہوتا ہے کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں۔ اب پھر بات جب شروع ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری طرف سے ابو موسیٰ اشعری نمائندہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا میری طرف سے عمر بن العاص نمائندہ ہیں۔ بیٹھتے ہی مسئلہ انہوں نے حل کر لیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس طرف لوٹیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پچھلا زمانہ تھا، علی بھی ہٹا دو اور معاویہ کو بھی ہٹا دو، اور خلافت کا مسئلہ شورا میں لے جاؤ، بس شورا جسے منتخب کر دے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، راضی ہوئے۔ جب اعلان ہونے لگا تو لوگوں نے ابو موسیٰ سے کہا موسیٰ تم اعلان کرو، عمر بن العاص اعلان کریں گے اور گڑبڑ ہو جائے گی، وہ سیاست کے آدمی ہیں، ان کا نہیں کرنے دو، ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے۔ شریح جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قاضی مقرر کیے تھے، پھر عثمانی دور میں رہے، علوی دور میں رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلے کیے، عمر رضی اللہ عنہ کو عدالت میں بلایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شریح فیصلہ کرتے رہو، تم سب سے اچھے قاضی، سرٹیفکیٹ سند۔ ہوا یہ کہ جب کھڑے ہوئے عمر بن العاص تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹا دیا، میں ان کے ساتھ متفق ہوں، لیکن لوگوں امت کو ایسے بھی تو نہیں نا چھوڑا جا سکتا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ٹھیک۔ شریح اس روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے درہ مارا عمر بن العاص کو، اور مجھے زندگی بھر افسوس ہے۔ کسی نے کہا حضرت کس بات کا افسوس ہے؟ کہنے لگے افسوس تلوار مارنی چاہیے تھی۔ بالکل خلافت، یہ چیزیں، یہ سارے لوگ ایسے تھے جو شرعی نصوص، کتاب، سنت اور اجتہاد، بس اس پہ بات کرتے۔ آج ایک سوال بھی کسی نے ایسے ہی کیا، ہمیں کوئی بھائی تنقید سے تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے 2-3 اعتراضات کیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ دیوبندی کیوں؟
امام احمد رضا خان صاحب کو ہم کہتے ہیں کتاب و سنت اور اجتہاد پہ پرکھو، ان کا کیا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ مت کہو کہ ہمارے حضرت کی سنت ہے، یہ مت کہو کہ حضرت تھانوی کی سنت ہے، ولیعذ باللہ۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ اسپیشل ہو گیا ہے، اسی لفظ کو تم اپنے مشائخ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہم سب کا اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری معصوم بھی تھے۔ اہل تشیع کے ساتھ بڑا اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سارے ائمہ معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت ختم ہو گئی۔ آپ عملاً ہر طبقہ اپنے بزرگوں کو معصوم ثابت کرنے کے لیے تگود اور جد و جہد کر رہا ہے، یہ تم اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹ نہیں رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حضرت تھانوی ہیں، حضرت گنگوئی ہیں، حضرت مدنی ہیں، نور اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے پور پور کو ٹھنڈا رکھے ان کی قبروں میں، سب کے سب کتاب و سنت اور اجتہاد پہ پرکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شریعت کو اس پہ پرکھنے لگے کہ حضرت نے یہ کیا تھا یا نہیں، حضرت نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یار شریعت معیار ہے، کیوں آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ اپنے بزرگوں کا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ آپ سیدھی سادی بات کیجئے کہ کتاب، سنت اور ائمہ مجتہدین، یہ تین معیار ہیں، جو شخص اس پہ پورا اترتا ہے بس اچھا۔ یہ آزادی آپ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ پوجتے ہیں آپ بھی پوجیں کل کو۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی کہا، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نہ کرو۔ لوگوں کو آزادی دو فکر کی، اور بچوں کو پڑھاؤ کہ بیٹے آپ پڑھیں۔ اگر کوئی چیز حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے فتوے میں غلط ہو گئی ہے تو اب یہ تھوڑی ہے کہ تم کتاب و سنت کو غلط قرار دو گے۔ کہو حضرت رحمۃ اللہ سے تسامح ہوا۔ اتنی توفیق نہیں کہ امداد الفتاوی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھا کر پڑھ لیں۔ اللہ سلامت رکھے موتقی عثمانی کو۔ حضرت موتقی عثمانی صاحب اس وقت بالکل جوان تھے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے فتوے پہ حاشیہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے یہاں پہ تسامح ہوا ہے۔ اصل صورتحال، اصل مسئلہ یہ ہے، بس یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ ثابت کریں آپ کہ احمد رضا خان صاحب بالکل معصوم تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بالکل معصوم نہیں، عقیدے پہ فرق پڑتا ہے۔